سوال آتا ہے کہ جس جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں، جس جنت کی طلب کا حکم دیا گیا، جس جنت میں پہنچنے کے لیے بندہ مومن سے کہا گیا ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، وہ جنت کتنی وسیع ہے؟ تو یاد رکھیں، جنت کتنی وسیع ہے اللہ جانے یا اس کا رسول، مگر اس کا ایسے ایک جھلک جنت کی، وہ ساری جنت کتنی بڑی ہے وہ تو خدا اور مصطفیٰ جانے جل شانہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اجمالی بیان یہ ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے ہیں جنت کے، جن دروازوں سے جنت میں داخل ہونا ہے، اور جنت کے اندر پھر 100 درجات ہیں جو لوگوں کے ایمان اور تقوی کے مطابق مالک لم یزل انہیں عطا فرمائے گا۔ جیسا ایمان ہوگا، جیسا تقوی ہوگا، جیسے نیک اعمال ہوں گے، اسی طرح کا درجہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو عطا فرمائے گا۔ ہر 2 درجوں کے درمیان جو مسافت اور فاصلہ ہے وہ بیان کیا گیا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے؟ کہا اس کی تفصیل تو خدا رسول جانے، لیکن اتنا سمجھ لے کہ 100 درجے ہیں، پہلے درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنی بلندی اور فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ رہا یہ کہ خود اس کی اپنی درجہ جو ہے وہ کتنا وسیع ہے، خود اس درجہ کی اپنی مسافت، لمبائی چوڑائی اس کی کیا ہے، اس کا اندازہ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر تمام عالم، کل جہان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، یہ جو ہمیں نظام نظر آ رہا ہے نظام شمسی، اور اس کے اندر جتنے سیارے ستارے زمین سمیت موجود ہیں، یہ ایک جہان ہے۔ اس طرح کے خدا جانے کتنے جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے ہیں۔ اللہ جانے یا اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر سارا جہان، کل عالم ایک درجہ میں اللہ جمع کر دے، جنت کے ایک درجہ میں اگر ساری عالم، کل عالم اللہ جمع فرما دے تو جنت کا ایک درجہ اس سے بھی کہیں وسیع ہے۔ ساری مخلوقات نہیں، کل جہان جو خلق کی گئی اللہ رب العزت نے، اس میں زندہ بھی ہے، اس میں ان کی باقی آسائشیں بھی ہیں، سہولیات اور کائنات کی خوبصورتیاں، پہاڑ، کہکشائیں بھی ہیں۔ جو اللہ نے تخلیق فرمایا وہ سارا کچھ اگر اللہ ایک درجے میں جمع فرما دے تو سارا کچھ ایک درجے میں آ جائے، ایک درجہ پھر بھی وسیع ہے۔ اور اس طرح کے اللہ نے 100 درجے جنت کے بنائے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک جو مسافت ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ جنت اتنی وسیع ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے، اب اندازہ فرمائے جنت کتنی وسیع ہے، جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا یہ 40 سال 50 سال کی تیری جو زندگی ہے یہ تو نے مالک لم یزل کی فرما برداری میں گزارنی ہے، اس کی فرما برداری، اس پہ ایمان لانا ہے، اچھی اعمال کرنے ہیں، جو پابندی اللہ رسول نے تم پہ لگا دی اس کا پابند رہنا ہے، تو پھر تمہیں اللہ وہ محلات عطا فرمائے گا جس میں تو نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ اور پھر وہ اتنی وسیع ہے کہ اگر یہ دنیا کی تھوڑی سی نعمتیں تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے یا ان کی کانٹ چھانٹ کر کے ان کو استعمال کر، جو جائز ہے وہ استعمال کر، جو ناجائز ہے وہ چھوڑ دے، اللہ کی مرضی سے چل، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی وسیع جنت عطا فرمائے گا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک ہے، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک اگر تیز گھوڑے پہ سوار دوڑتا رہے، 100 سال تک تیز گھوڑے پہ کوئی سوار اگر دوڑتا رہے تو جنت کا ایک درخت کا سایہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے، ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑا 70 سال تک دوڑے تو جنت کا ایک دروازہ اس سے بھی اللہ نے وسیع تخلیق فرمایا۔ پھر بھی جنت میں جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی، مسلم شریف میں فرمایا جنت میں جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا رگڑ کے جاتے ہوں گے، کندھے سے کندھا رگڑ کے جاتے ہوں گے، اور بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ جنت میں جانے والی مخلوق تھوڑی نہیں ہوگی،
ہم یہ سوچتے ہیں، ایسے دنیا کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید سارے ہی دوزخ میں جائیں گے، وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی گناہ گار ہے، وہ بھی گناہ گار ہے۔ لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، خدا جانے کہ اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند ہے، کون جانے کہ کسی کا ایک عمل اس کی بخشش کا سبب بن جائے، کون جانے کسی کی ایک عبادت، ایک ریاضت، ایک التجا، ایک عمل، ایک نیکی اللہ کو پسند آ جائے کہ وہ مالک لم یزل تو وہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں وہ تو بخشنے پہ آ جائے تو دھندا کرنے والے کی ایک نیکی قبول کر لیتا ہے۔ وہ عورت جو گناہگار ہے، جو روز سج دھج کے نکلتی ہے اور منہ کالا کر کے آتی ہے اور وہ اس کا روزگار ہے، وہ بھی اگر گھر سے نکلے اور نکلتے ہوئے کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دے، بخشنے پہ آ جائے تو اس کے روز کے زنا اللہ معاف فرما کر ایک نیکی پر اس گناہگار عورت کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو جنت میں جانے والے تو لوگ اتنے ہوں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، رگڑ کے جنت میں جائیں گے، اور جب جنت میں داخل ہوں گے سارے تو جنت کا دروازہ بھی چرچرائے گا، اتنا رش ہوگا جنت میں جانے والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنت میں جانے والوں میں ہمیں بھی شامل اور داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔